سالہ آمرانہ دور حکومت کے بعد 2008 میں برسر اقتدار آنے والی جمہوری حکومت سے عوام کو بہت سی توقعات وابستہ تھیں، لیکن 3.5 سال بعد بہت سے دوسرے خوابوں کی طرح عوام کے سپنوں کا تاج محل زمین بوس ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تو یہ ثابت کر چکی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور اس انتقام کے ڈسے عوام مشرف دور کو یاد کرنے پر مجبور ہیں، لیکن بابا اور بی بی کی جماعتوں سے دل برداشتہ عوام کے پاس اس وقت قیادت کا کوئی متبادل موجود نہیں۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک اہم دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایسے میں سیاست دانوں کی نظریں 2013 کے انتخابات پر مرکوز ہیں تو تجزیہ کار کسی تیسری بڑی سیاسی جماعت کو تلاش کرنے میں مصروف۔ کیا وہ طاقتور جماعت پاکستان تحریک انصاف ہو سکتی ہے؟ 16 سال کی مسلسل اپوزیشن نے تحریک انصاف کو بظاہر وہ مقام دلا دیا ہے جس کی بنیاد پر عوام کی ایک بڑی تعداد تحریک انصاف کو ایک چانس دینے کے حق میں نظر آتی ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتح عمران خان کی فین ہے، لیکن کیا عمران خان کے یہ نوجوان فین تحریک انصاف کو کامیاب کرا سکیں گے؟ اس کا جواب تو آنے والا الیکشن ہی دے گا۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا شو ہے کوئی جواب۔ ناظرین، وہ آنکھیں جو مدتوں سے پاکستان میں جمہوریت کا خواب دیکھ رہی تھیں آج وہ سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ اس جمہوریت نے انہیں کیا دیا ہے۔ بے روزگاری دی ہے، لوڈ شیڈنگ دی ہے، دہشت گردی دی ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا دے سکا ہے؟ بہت سے لوگ تو اب یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اس سے اچھی تو پرویز مشرف کی حکومت ہی تھی، یہ بات کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کرنٹ جمہوری حکومت کی، یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت کی، اور پیپلز پارٹی سے بھی لوگ انتہائی نالا نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ بات کرتے ہیں کہ دوسرا کون، تو متبادل جو قیادت کا خانہ ہے وہ خالی ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ یوتھ ان کے ساتھ ہے، نوجوان ان کو سیریسلی لے رہے ہیں، لیکن اگر ان کی بات کی جائے مختلف سیاستدانوں سے یا سیریس سیاستدانوں سے، سنجیدہ سیاستدانوں سے جن کا سالوں کا تجربہ ہے، تو وہ آج بھی ان کو ہنسی پہ اڑا دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم مختصراً یہ بات بھی ساتھ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو، یعنی پاکستان تحریک انصاف جب سے سامنے آئی ہے تقریباً 16 سال اس کو گزر چکے ہیں۔ 16 سال کی سیاسی جدوجہد میں پی ٹی آئی آج کہاں کھڑی ہے؟ اگر ہم اس کی اچیومنٹس کی بات کریں تو 2002 کے الیکشن میں صرف 1 سیٹ، اس کے بعد الیکشن کا بائیکاٹ، اور اگر دیکھا جائے تو ایوریج ان کے سٹ انس جو کہ ڈرون حملوں کے خلاف رہے۔ کیا وجہ ہے؟ تمام تر سیاسی جدوجہد میں وہ مقام، اپنا جائز مقام اب تک حاصل نہیں کر پائی ہے، اور آگے کے اس کے پلانز کیا ہوں گے؟ ہم آج اپنا ایکسکلوسیو انٹرویو کر رہے ہیں، اپنا ایکسکلوسیو ہمارا پروگرام ہے، اور پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب، السلام علیکم عمران خان صاحب۔ وعلیکم السلام نادیہ۔ عمران خان صاحب، سب سے پہلے یہی سوال آپ سے کروں گی جو میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ 16 سال کی سیاسی جدوجہد، اچیومنٹس 2 سے 3 یا 4 آپ کے ڈرون اٹیکس کے خلاف آپ لوگوں کے سیٹنس، اور آپ کی ایک فرد واحد کی 1 سیٹ الیکشن میں۔ نادیہ، اس سے ایک اور اچیومنٹ میں آپ کو گنا دوں کہ کرپشن کا ایشو پاکستان کے اندر کبھی تھا ہی نہیں جب تک تحریک انصاف نہیں آئی، اور تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان میں کرپشن کو ایک ایشو بنایا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک طرف ایک پارٹی کہتی تھی آپ کرپٹ ہیں، دوسری کہتی تھی آپ کرپٹ ہیں، دونوں چپ ہو جاتی تھی۔ ہم نے جب آگے کرپشن کو ایشو بنایا تو وہ ایشو بن گیا۔ آپ دیکھیں کہ 97 الیکشن میں تحریک انصاف نے کرپشن اور احتساب کی بات کی، ساروں نے احتساب کی بات کی، اور اس کے بعد احتساب سیل بنا، لیکن وہ احتساب سیل کب وہ نہیں بنا جو ہم بنانا چاہتے تھے، کیونکہ جب تک ایک کوئی بھی پارٹی یا کوئی لیڈرشپ اپنا احتساب نہیں کر سکتی وہ دوسروں کا نہیں کر سکتی، تو لہٰذا احتساب سیل کا ہیڈ اپنی پارٹی کا تھا، پھر اس کے بعد مشرف آئے، وہ بھی اپنی پارٹی کا ہیڈ۔ تو اینی احتساب اور کرپشن کو لے کے آئے۔ نمبر 1 اچیومنٹ، سب سے پہلے تحریک انصاف نے بات کی آزاد عدلیہ کی۔ ہم 10 سال کہتے رہے آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ پھر 2007 میں ایک موومنٹ کھڑی ہوئی اور آزاد عدلیہ سارے پاکستان نے تسلیم کیا کہ ہم سب ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک آئیڈیا جو 10 سال ہمارا نمبر 1 ایشو تھا، کرپشن اور آزاد عدلیہ۔ ٹھیک ہے، لیکن دیٹ واز یور آئیڈیا، آزاد عدلیہ کے لیے آپ نے ایفرٹس کیا میک کی بیفور 2007؟ نہیں، لیکن جو ایشو نہیں، ایفرٹ کیا کی ہم نے ہر جگہ بولے۔ آپ کوئی میری سپیچ سن رہے ہیں، ہم 10 سال سے بولتے رہے کہ آزاد عدلیہ کے بغیر گڈ گورننس نہیں ہو سکتی۔
ہم نے وہ پارٹی تھی جس میں سیاست میں تو صرف اسپیچ نہیں ہوتی نا، سیاست میں اسپیچ نہیں ہوتی. اسپیچ تو ہم اگر پچھلے دیکھا جائے تو تمام ہی پولیٹیشین جو آج بول رہے ہیں وہ کرپشن کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی پرابلمس ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، آزاد عدلیہ کی وہ بھی باتیں کرتے چلے آئے، لیکن اسپیچ سے مسائل حل نہیں ہوتے نا عوام کے. لیکن نادیہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کیا اچیو کیا. میں نے کہا کہ پاکستان کا پولیٹیکل ایجنڈا چینج کر دیا. آپ نے سلوگنز دیے ایٹ لیسٹ. نہیں سلوگن نہیں، ایجنڈے کے اوپر آئٹمز لے آئے. کرپشن، احتساب، آزاد عدلیہ. دیکھیں بات یہ ہے عمران خان صاحب، بات یہ ہے ایک منٹ نادیہ میں آپ کو کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں نا، جو پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا کیا کام ہوتا ہے اپوزیشن میں رہ کے، کہ وہ ایک عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ایشوز کو سامنے لے کے آتی ہے جس سے عوام کے حالات بہتر ہوں. اور کئی دفعہ جو جن کو آپ کہتے ہیں اوپینین میکرز ہوتے ہیں وہ عوام کے پیچھے نہیں چلتے، وہ عوام کی رائے ایشوز کے اوپر لے کے آتی ہے جو ہم لے کے آئے ہیں. اب میں آپ کو تیسری چیز بتاتا ہوں. ہم کہتے رہے وار آن ٹیرر پہ، آپ سارے اٹھا کے دیکھ لیں کہ نہ جائیں اس جنگ میں. اسمبلی میں نے شور مچایا، ٹی وی پہ کیا، ہم نے بار بار رائے عامہ تیار کی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ساری قوم اس نتیجے پہ پہنچ گئی. ہاں صاحب نہ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی آلٹرنیٹیو دیا کوئی سبسٹیٹیوٹ دیا کہ نہ جائیں تو یہ کریں، دے نا، پھر آپشن دیجئے نا. نادیہ ہم بار بار آلٹرنیٹیو دیتے رہے کہ وار آن ٹیرر میں ہاں جناب ہم بالکل آپ کی مدد کریں گے، امریکہ آپ سے ظلم ہوا ہے، لیکن اپنی فوجیں بھجوا دینا اپنے قبائلی علاقے میں، اس کے خلاف ہم کھڑے رہے. آج وقت نے ثابت کیا جو ہم نے بات ٹھیک کیا. میں اور آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن میں ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ایشوز کو سامنے لے کے آنا. آپ نے کہا نا اچیومنٹ کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایشوز میں پبلک کو لیڈرشپ دی، کرپشن پہ، آزاد عدلیہ پہ، وار آن ٹیرر پہ بتایا کہ حل کیا، مسئلہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے. ٹیررزم کا مسئلہ بومبنگ سے نہیں ختم ہونا تھا. ہم کہتے رہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے. آج امریکہ تسلیم کر بیٹھا ہے دیر از نو ملٹری سلوشن. آج وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو آج ہم تو یہ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ دینا پبلک کو. اپوزیشن میں بیٹھ کے صرف وہ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ میں بیٹھ کے آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں. خان صاحب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں، لیکن آپ تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں نا. پھر اگر واقعی آپ کو گراس روٹ لیول پر آ کے عوام کے ایشوز کو سالو کرنا تھا تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا نا، بیکاز سپریم پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ لے کر آتے، آپ اپنے ریزولوشنز لے کر آتے، اپنے بلز لے کر آتے، ان کو موو کرواتے، عوام کے مسائل حل کرتے. صرف ایک دھرنے کر دینے سے، جلسے کر دینے سے عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟